محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ حضرت انسان دنیا میں کامیاب ہو کر میرے پاس آئے۔ محترم ساتھیوں، کامیابی اللہ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ یہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کے حدود کیا ہے؟ کامیابی کس کا نام ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا جو ہے گزرگاہ ہے، دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے ایک کھانا ہے، اور مومن جو ہے یہ دنیا کا یہ مسافر ہے۔ ہم گویا سفر کے اندر ہیں، جیسے ہم پشاور جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہم جاتے ہیں بطور سفر کے جاتے ہیں، مسافر بن کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں اور آپ مسافر ہے، ہم سب کی منزلت آخرت ہے۔ کیا ہے؟ منزلت آخرت ہے۔ انسان دنیا میں جو پیدا کیا اللہ نے، یہ مرنے کے لیے پیدا ہوا، باقی جو رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تمام مخلوق کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات۔ اللہ جل شانہ کی ذات یکتا ہے۔ اللہ موت سے پاک، نیند سے پاک، خون سے پاک، کھانے پینے سے پاک، اولاد سے پاک، کسی کو جننے سے پاک، کسی سے جنا نہیں، وہ تمام چیزوں سے پاک، تمام عیبوں سے پاک۔ اللہ کمزور نہیں، اللہ کو زوال نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات کو ہم خوب سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو فنا نہیں، باقی پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو فنا ہے۔ انسان ہمارے سامنے کتنے دنیا سے چلے گئے، بڑھاپے میں بھی لوگ چلے گئے، جوانی میں بھی چلے گئے، بچپن میں بھی چلے گئے، ہمارے اہل و عیال میں سے چلے گئے، رشتہ داروں میں سے چلے گئے، ایمان والے میں سے چلے گئے، کراچی والوں میں سے چلے گئے۔ دنیا بھر کے جنازے ہم نے خود اٹھائے، ہم اپنے کندھوں پر لے کر گئے اور خود اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ کتنے جنازے! اس بات کو ہم ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا میں آنا جو ہے یہ جانے کے لیے ہے، دنیا میں کسی کا ہمیشہ کا رہنا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو فنا ہے، دنیا فانی ہو جائے گی، انسان بھی فانی ہے۔ اب کامیابی کیا ہے؟ ہم نے فانی چیزوں کو کامیابی سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ عہدے آئیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اعلیٰ ڈگری آئے گی ہم کامیاب ہو جائیں گے، مال آئے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، بڑے تاجر بنیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، بڑے افسر بنیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، بڑے محل میں رہیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک شیطان ہم سے چال چل رہے ہیں، نفس ہمیں اس چال کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت نہیں ہے، کامیابی اس کے اندر ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ دنیا کے نقشے میں ہم دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں ہم دیکھیں، اگر کامیابی بادشاہت میں ہوتی، فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی، نمرود کو بادشاہت دی، قارون کے پاس خزانے تھے، اگر مال دولت میں کامیابی ہوتی قارون کامیاب ہو کر چلا جاتا دنیا سے، لیکن کیا نامراد ہو کر چلا گیا، ناکام ہو کر چلا گیا۔ اگر کامیابی حکومت میں ہوتی، فرعون اس کے سلطنت کے جتنے اراکین سلطنت تھے، جتنے اس کے وزیر تھے، مشیر تھے، فوج والے تھے، سارے کامیاب ہو جاتے۔ اگر کامیابی فوج کے جنرل ہونے میں ہوتی، فوج کے اعلیٰ سربراہ میں ہوتی، فوج کے اندر ہوتی، تو فرعون کی فوج ناکام ہو کے دنیا سے نہ جاتی۔ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، اور جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ناکام کرنا چاہے اس کو دنیا کی طاقت مل کر کامیاب نہیں کر سکتی۔ اللہ جس کو صحت دینا چاہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر اس کو بیمار نہیں کر سکتے، اور اللہ جس کو بیمار کرنا چاہے اس کو پوری دنیا کے ڈاکٹر، میڈیکل والے، سائنس والے، جتنے بھی چیزیں ہیں، سارے علاج اور معالجے والے اپنی زندگی صرف کر لے، اس کو صحت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ نہیں۔ اور اللہ جس کو موت دینے کا فیصلہ کرے، پوری کائنات کے جتنے بھی حفاظتی اقدامات کیے جائے، اس کو کوئی موت سے بچا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ زندگی دینا چاہے، پوری کائنات کی تمام مخلوق مل کر اس کو موت نہیں دے سکتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں ہم فٹ کریں۔
زندگی اور موت کا مالک ایک تن و تنہا اللہ کی ذات عالی ہے. صحت اور بیماری کا مالک اللہ کی ذات ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. کامیاب اور ناکام کرنے کا مالک اللہ کی ذات ہے. میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا ہم یقین بنا لیں کہ سب اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. ہم دنیا فانی کے پیچھے پڑے ہوئے. زندگی ہماری جو بنے گی وہ آخرت کے لیے بنے گی. آخرت والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس میں موت نہیں ہوگی. ہم نے کامیابی کس چیز کو سمجھ لیا؟ عہدوں کے اندر، اعلیٰ تعلیم کے اندر، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اس کے اندر کامیابی ہے، تاکہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور دنیا سے جب ہم جائیں اور کامیاب ہو کر جائیں. جیسے صحابہ تھے، صحابہ کو جب تیر لگتا اور جان نکلنے والی ہوتی، وہ قسم کھا کے کہتے قسم سے اپنے رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی صحابہ کو نظر آ رہی تھی. ہمارا بھی اس طرح ایمان بن جائے کہ موت کا فرشتہ آ رہا ہو اور ہماری روح کو لے جا رہا ہو اور موت ہمیں آ رہی ہو، اس وقت ہماری زبانوں پر یہ ہو کہ ہم کامیاب ہو کر جا رہے ہیں. ہمارا ایسا ایمان بن جائے، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، یہ کامیابی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے. آج ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی. کامیابی کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کی چیزوں میں کامیابی کو سمجھ لیا. اس وجہ سے ہمیں موت سے بھی ڈر لگتا ہے. اب کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ لے، ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دے. کیوں؟ مسلمان کے لیے موت تو ایسی چیز ہے کہ موت تو مسلمان کی لیلا ہے. لیلا کے آنے سے کوئی خوش ہوتا ہے؟ یا اللہ اور ہمارے درمیان جو ملاقات کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ موت ہی تو ہے. جنت میں جانے کے درمیان اور دنیا میں مرتے ہوئے رکاوٹ کیا ہے؟ موت ہی تو ہے. اس موت سے ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ لیا، دنیا کی چیزوں کو. جب ہم نے کامیابی اب اعمال کے اندر سمجھ لی، اللہ کو راضی کرنے میں سمجھ لی، تو پھر موت سے ہمیں پیار ہوگا. موت سے ہم عشق کریں گے، محبت کریں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے یا اللہ یہ موت ہی تو رکاوٹ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان ملاقات کی. یا اللہ جلدی اس موت کو بیچ کر ہماری اور آپ کی ملاقات ہو. تو ہمیں موت سے پیار ہوگا. اور یاد رکھنا، جس کو موت سے ڈر نہیں لگتا نا، اس کو دنیا کی طاقت ڈرا نہیں سکتی. جو موت سے نہیں ڈرتا نا، اس کو دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی، دنیا کی کوئی چیز مار نہیں سکتی. آج اس موت سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. ایمان والا جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو، وہ تو موت کو بھی ڈراتا ہے. فرشتے کو کہتا ہے کہ جلدی یار تو نے دیر کیوں لگا دی آنے میں، تاخیر کیوں کر دی. وہ موت سے نہیں ڈرتا. ہم اور آپ چھری بھی نکال دینا ہمارے پیچھے لے کر، ہم بھاگنا شروع کر دیں گے، ڈرنا شروع. کیوں؟ ایمان کمزور ہے اور دنیا کے پیچھے ہم پڑ چکے، آخرت کو بھلا بیٹھے. صحابہ کیا خوش ہوتے تھے نا، ہم کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. اور صحابہ کی جب جان نکلنے والی ہوتی، شہادت کے میدان میں ہوتے، صحابہ رونا شروع کرتے. ایک صحابی کو سولی پر لٹکایا گیا، اب پھانسی دینے کا وقت ہے، یعنی شہید کرنے کا وقت ہے. کفار نے اب وہ صحابی رونا شروع کر دیے. کفار نے تانے دیے کہ موت سے ڈر سے رو رہے ہیں. تو صحابی نے کیا فرمایا کہ موت سے ڈر سے نہیں رو رہا، رونا اس بات کا ہے کہ اللہ نے ایک جان دی، ہزاروں جانیں دی ہوتی، اللہ کے لیے ہزاروں جان قربان کر. اب ہم کیا ہے، اپنا محاسبہ کریں نا کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. ذکر کرنے والا تو ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے. ہم ذکر کرنے کے باوجود ہم پر یہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی، یہ حال ہمارا کیوں نہیں بن رہا کہ موت سے ہمیں محبت ہو جائے، اللہ کا دیدار اس کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے اور اس تمنا میں لگ جائے. جو فنا فی اللہ یہ کیفیت ہے نا، جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ تو یہ تڑپ رہا ہوتا ہے. جو مصوب ہوتا ہے، اللہ کا عاشق بنتا ہے، اللہ جس کو اپنی محبت میں جذب کر لیتا ہے، وہ تو روتا رہتا ہے ہر وقت، کہتا ہے اللہ جلدی موت کو بھیجنا ہے، اللہ جلدی موت بھیجنا ہے اللہ، کہ میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے. دنیا میں تیرا ذکر کرتے ہیں، خلوت میں ذکر کرتے ہیں، جلوت میں تیرا ذکر کرتے ہیں، تنہائی میں تیرا ذکر کرتے ہیں، اجتماعیت میں تیرا ذکر کرتے ہیں، کسی دنیا کی محفل میں وہاں تجھے یاد کرتے ہیں، تجھ سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، دل اور زبان سے تیرا ذکر کرتے ہیں. یا اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اتنا ہے کہ جلدی بھیج موت کو، کہ جلدی ہم تجھ سے ملاقات کریں. ذاکرین کا تو یہ حال ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کیا حال ہے کہ موت سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے. ہم نے دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، آخرت
کو بلا بیٹھے ہیں، اللہ کی ذات کو ہم نے چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ جس وقت اللہ کو ہم بڑا سمجھیں گے اور دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے ہوگی، دنیا کو حقیر جانیں گے، پھر دیکھنا کہ ہمارا کیا حال ہو۔ پھر ہم اپنے حال کو بھی دیکھیں۔ اس بات کی ہم فکر کرنا شروع کریں کہ کامیابی کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کامیابی کا ذریعہ ہے، امتحان کی جگہ ہے دنیا، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے ایک دنیا کی زندگی کتنی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے ننگا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو ننگا ہے، اسی طرح قبر میں ڈالا جائے گا، انسان کپڑا نہیں، اس پہ کفن ڈال دیا جاتا ہے، آیا بھی ننگا۔ اور جب اس کے کان میں تکبیر پڑھ دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے نا، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، جب اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز میں کتنی، اذان میں کتنی دفعہ ہے؟ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے کتنی دفعہ اللہ اکبر؟ 4 مرتبہ نا۔ تو بچے کو شروع میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی 2 دفعہ تکبیر سیدھے کان میں دی گئی، پھر 2 دفعہ دی گئی، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اب تیرا جنازے کی تیاری کر، موت بھی ہے، نماز جنازہ بھی ادا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا۔ ہم موت کو بلا بیٹھے ہیں، موت کی تیاری ہمیں ہے نہیں، موت کا جیسے کہ ہمیں تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ایسے ہم دنیا میں مگن ہیں، کمانے کے پیچھے، دنیا کے حرص اور حوث کے پیچھے ایسے پاگل ہو گئے کہ جیسے ہم نے تو اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، آخرت تو ہے نہیں، دنیا میں ہی جینا ہے، سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس بات کی ہم فکر کریں، اس بات کی فکر ہمیں ہونا شروع ہو جائے، غم لگ جائے کہ دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا امتحان کا ایک کمرہ ہے، دنیا کی مثال ایک امتحان کا کمرہ۔ انسان جب پیپر دیتا ہے، اسکول میں مدرسے کے پیپر دیتا ہے، کمرے کے اندر بیٹھ کر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے چیٹنگ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم پہ کرام الکاتبین مقرر کیے، وہ ہمارے نیک اور برے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہمارے دنیا میں جو پرچہ دیں گے اسی پر آخرت کا فیصلہ ہوگا، جنت کیا جہنم۔ تو ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے بسر کریں جیسے ایک امتحان کے اندر امتحان دینے والا شخص گزارتا ہے، جیسے پنجرے کے اندر وہ پرندہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ انسان کی عیاشی کی جگہ، عیش و عشرت کی جگہ وہ جنت ہے۔ دنیا میں کسی کے کوئی تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، یہ دماغ میں رکھو۔ اور انسان کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ انسان جب اپنی سہولیات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ خواہشات پورے ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی خواہش ہے کہ میرے پاس ایک اچھا سے ٹچ موبائل ہو، چلو اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی، اس سے دن رات محنت کر کے کما کے پیسے جوڑ کے خواہش پوری کر دی۔ کل کو اس کے دل میں ایک بڑی خواہش آتی کہ میری ایک بڑی کھوٹی ہو، بڑا بنگلہ ہو، یہ بھی خواہش پوری ہوگی۔ پھر خواہش آتی کہ یہ کار ہو، جب اللہ نے اس کو بڑی کار دی، پھر خواہش ہوتی کہ یہ ہر سال نئی کار، نیا ماڈل ہونا چاہیے، موبائل کا بھی نیا ماڈل ہونا چاہیے۔ آئی فون 17 پرو میکس کا آج کل دور چل رہا ہے نا، اب وہ لانچ ہونے والا ہے۔ جو شوقین ہوتے ہیں نا کہ جیسے نیا ہر سال لانچ ہوتے ہیں نا، نیا ماڈل، نیا ورژن آتا ہے، تو جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس نیا ماڈل ہے۔ اسی طریقے سے خواہشات انسان کی کبھی کم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ خواہش پورے ہونے پر انسان اکتفا نہیں کرتا کہ بس اب میری خواہش پوری ہو گئی، نہیں، اس کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھے کہ اس کی خواہشات بڑھ رہی ہوتی ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ صحابہ نے اس چیز کو سمجھا تھا، صحابہ نے دنیا کو حیثیت نہیں دی۔ صحابہ کو جب اللہ نے دنیا دی، فتوحات ہونا شروع ہو گئی، صحابہ رونا شروع ہو گئے، اللہ سے کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یا اللہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی، جو دین کے لیے خدمت کی، اس کے آپ نے ہمیں دنیا میں جزا دی ہو، دنیا میں آپ نے اللہ دنیا میں اس کا اجر آپ نے دیا اللہ دنیا۔ تو صحابہ دنیا کو دیکھ کر رونا شروع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے نے ایک دفعہ دعوت کی کہ ابا جان امیر المومنین نے، بیٹے نے دعوت کی، دعوت پہ 2 قسم کے کھانے بنے، وہ چھوڑ کے اڑ گئے۔ یہ کیا، یہ خواہشات 2 قسم کے کھانے، جب ایک پہ گزارا تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کھانا کس طرح ہوتا تھا؟ سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر. حالانکہ بادشاہ ہے, اللہ نے فراوانی کر دی ہے, اللہ نے مرتبہ دیا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, تو صحابہ پر جب فراوانی ہوئی تب بھی اپنی بلائے نہیں کسی چیز کو. ہاں دوسرے پر سب کچھ قربان کرتے تھے, لیکن اپنی ذات پر کیا؟ آخرت کو سامنے رکھتے تھے صحابہ. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں کہ چراغ چاہیے تھا روشنی کے لیے, ڈیبی کی ضرورت پڑ گئی. ایک صحابی کے گھر پہ جاتے ہیں, وہ اپنی بیگم سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے زیادہ تیل ڈال دیا, تیل زیادہ جلایا. وہ دوسرا صحابی جب دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے تو یہ گفتگو سنی, جب باہر آئے تو وہ جانے لگا. غالباً عمر رضی اللہ یا عثمان رضی اللہ دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ. جب صحابی کو بولا کہ کیوں جا رہے ہو, میں تو آپ کے پاس آیا تھا چراغ لینے کے لیے. وہ فوراً اتنا سامان دیے کہ پورے مہینے سے بھی زیادہ چلے. پریشان ہو گئے کہ آپ تو اپنی بیوی سے ایک ڈیبی کے لیے لڑ رہے تھے کہ آپ نے زیادہ تیل خرچ کیا, زیادہ ڈیبا خرچ کیا, اور مجھے پورے مہینے بھر کا دیا. کہا وہ میری ذات پہ خرچ تھا, یہ میں نے اللہ کے لیے. اس کا اجر مجھے کون دے گا, اور اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی. صحابہ کی زندگی ایسی تھی. صحابہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھتے تھے, آخرت کو ترجیح دیتے تھے, دنیا کو نہیں. ہم کیا کرتے ہیں اب, آخرت کو ترجیح کیا ہے؟ صحابہ اپنے پیر بھائیوں کو دیکھتے تھے, دوسرے صحابی کو دیکھتے تھے کہ کسی کی ضرورت ہے, اس کو اتنا دیتے تھے کہ اس کے مہینے بھر کا نظام چل جاتا, اور خود اپنی ذات پر کتنا. یہ حقوق العباد ہے, یہ معاملات ہے. صحابہ معاملات میں بھی آخرت کو دیکھتے تھے, اور جب عبادات کا وقت آیا تب بھی اللہ کو سامنے دیکھتے. ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی, اب سہاگ رات پہلے, جیسے ہمارے زمانے میں سہاگ رات کے نام سے مشہور ہے, یعنی پہلی رات شادی کی. صحابی اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ تم بھی وضو بناؤ, میں بھی وضو بناتا ہوں, آپ بھی 2 رکعت میں کھڑو نفل میں, میں بھی نفل پہلے نفل پڑھتا. جب صحابی نفل میں کھڑے ہو گئے, فجر کی اذانیں شروع ہو. دوسری رات بھی اس طرح گزری, تیسری رات بھی. صبح جب دلہن سے معلوم کیے کہ کیا حوال ہے, سارے احوال بتائے گئے. آپ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ چلا گیا کہ 3 دن ہو گئے شادی کے, تو نفل میں وقت گزارا ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابی سے, فرمایا یا رسول اللہ, جب میں رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں, ایک طرف جب سامنے اللہ ہوتا ہے, اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کیسے وہ گزر جاتا. تو عبادات صحابہ کو دیکھو, عبادات میں دنیا بلا بیٹھتے تھے صحابہ, ایسی عبادات تھی صحابہ کہ دنیا کی بھی فکر ختم. ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے کیا ہے کیا نہیں, اللہ کے سامنے پوری دنیا ان کے سامنے غائب ہو جاتی تھی, صرف اللہ کی ذات نظر آتی. ایسے اللہ کے ساتھ مگن رہتے تھے. صحابہ کی عبادات ایسی تھی. اور جب معاملات کی بات آتی ہے, اپنی ذات کو بلا بیٹھتے ہیں, لیکن سامنے والے کو ترجیح دیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ میں جو گھر میں پکا رہا ہوں میرے لیے کافی ہے, میں دوسرے بھائی کا غم کروں؟ میں اتنے کما رہا ہوں, میں دوسرے بھائی کا غم کروں؟ ہم اور آپ کیا ہے, ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے. عبادات ہم الٹا چل رہے ہیں. جب عبادات کی باری آتی ہے, اتنی جلدی ہم عبادات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے, جیسے ہماری نماز ہے وہ معراج والی بن چکی, فوراً ایسا. حدیث میں کیا آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہوگی؟ جس کا رکوع, جس کا قیام فوراً گیا فوراً اٹھا. اور صحابہ کی نمازیں کیسی تھی, صحابہ کی عبادات کیسے تھے, صحابہ کا ذکر کیسا تھا, صحابہ کی ہر عبادت کو دیکھو آپ کیسی ہوا کرتی تھی. صحابہ عبادت کے اندر کیسے تھے اور ہم عبادت کے اندر کیسے. صحابہ معاملات کے اندر کیسے تھے کہ اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے تھے, دوسرے صحابہ کو ترجیح دیتے. صحابہ تو ایسے معاملات میں تھے کہ وہ موت کے وقت بھی اپنی ذات کو بلا بیٹھتے تھے. ایک جنگ کے اندر واقعہ سن, فضائل اعمال کے طرف کتنی بار پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں صحابی ایک زخمی ہے اور آخری وقت چل رہا ہے اور زبان سے آہ کی آواز نکل رہی, دوسرا صحابی یہ سمجھتا ہے کہ شاید پیاس کی وجہ سے آگ نکلی ہو, تو چچا زاد بھائی وہ پانی کا مشکیزہ بھر کے لے کر آتے ہیں, وہ سامنے صحابی کے آپ نے پیش کرتے کہ پانی پیو, تو سامنے سے دوسرے صحابی کی آہ کی آواز نکلتی. اس وقت وہ اتنی پیاس کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو, اس کے پاس لے جاؤ پہلے پانی. جب اس صحابی کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے تو سامنے سے تیسرے صحابی کی آہ کی آواز نکلتی ہے, تو وہ دوسرا صحابی کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑے, پہلے ان کو پانی پلائیے. تو سب سے پہلے جب ان کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے تو سامنے ایک اور صحابی کی آواز. اس طرح کرتے کرتے 6-7 صحابہ سے جب پانی گھوم کر آتے ہیں
جب آخر میں اس کے پاس آتے ہیں جس کے پاس پہلے نمبر تھا چچا زاد بھائی جو پانی کا مسکیزہ لے کر گیا، آتے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی روح نکل چکی ہوتی ہے، شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسرے کے بعد جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں بغیر پانی کے، دیکھو، لیکن اس وقت بھی دوسرے کی فکر ہے۔ ثروت میں بھی اپنی فکر نہیں، دوسروں کی فکر۔ موت کے وقت بھی اپنی فکر نہیں، دوسرے کو ترجیح دی جا رہی۔ تو صحابہ کے معاملات کس قسم کے تھے، عبادات کس قسم تھے؟ ہم عبادات میں بھی کام چوری کرتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، بس ایک رسم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معاملات میں آئے تو اپنا سوچتے ہیں کہ بس میں تو میں ہوں، میرا پیٹ بھر رہے، باقی میرے سامنے 50 لوگ مر رہے ہو بھوک سے، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا پڑوسی کیوں نہ ہو، میرا دوست کیوں نہ ہو، ترجیح اپنی ذات کو دیتے ہیں، میں تو آلچ کھاؤں، دوسرا جو ہے۔ اب صحابہ کیا تھے؟ ہمارا سلسلہ تو ہے ہی صحابہ کے طرز پہ، مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم صحابہ کو فالو کریں، صحابہ کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ ہم کیا جو ساتھی ہمارا کمزور، ہم اس کو حقارت سے دیکھیں، یہی تباہی ہے انسان۔ محترم ساتھیوں، ہم ایک دوسرے کو ترجیح دیں، اپنی ذات سے دوسرے کو برتر سمجھیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ عبادات کا وقت ہو تو عبادات کے اندر بھی ہم ایسی عبادت ہماری ہو کہ جیسے صحابہ کی عبادت، ان کے صحابہ کی طرز پہ چلنے کی کوشش کریں۔ معاملات کی باری آئی تو جیسے صحابہ نے معاملات کو صاف ستھرا رکھا، صحابہ کے اندر انکساری کا معاملہ کیا تھا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار صحابہ تھے، تو مہاجرین صحابہ کی کیسی نصرت کی، کیسی نصرت کی کہ وہ صحابی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، مدینے والے صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ان کو کاروبار دیا، نوکریوں پر لگایا، کاروبار پر لگایا، اپنی زمینیں دینا شروع کر دی کہ اس میں تم فصل لگاؤ۔ صحابہ اپنے گھر پہ جگہ دی ان کو، جس صحابی کی 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دی، ایک سے دوسری کے شادی کرا دی، نکاح کرا دی کہ یہ صحابہ جو مکے سے آئے ان کے گھر بھی آباد ہو جائے۔ ایسے انکساری کا معاملہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا، کیسے معاملات تھے صحابہ کے۔ ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کبھی پیر بھائی کو ترجیح دی ہے؟ جو ہمارے پیر بھائی کمزور ہیں، یا ہمارے پاس جو ساتھی کمزور ہیں، کیا ہمارے خاندان کے اندر ہمارے بھائی کمزور ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی کمزور ہے، کیا ہم ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے معاملات، اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ معاملات کی وجہ سے آتی ہے۔ کفار نے اس چیز کو لیا، کفار نے صحابہ کی زندگی کو لیا۔ آج جو یورپ کے اندر جو قانون ہے، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کا وظیفہ جاری کر دیا جاتا ہے، اس کا میڈیکل کا خرچہ، گھر بار، نوکری سب گورنمنٹ کے اوپر ہوتی، تو یہ کس کا قانون ہے؟ یہ صحابہ کا قانون ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر ایک نظام بنایا گیا کہ ہر وہ بچہ جو ماں کا دودھ چھوڑے گا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نظام بنایا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ آ کے اپنا نام رجسٹر کرواتے تھے بچے کا کہ میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے، ایسے بادشاہ تھی، ایسے جو نا حقوق العباد کا خیال، ہر خوف کتنا کہ سمندر کے کنارے کتا بھی پیاسا ہمارا، عمر تو پوچھا جائے گا، کسی راہ چلتے ہوئے گدھے کو ٹھوکر بھی لگی، عمر تو پوچھا جائے گا، راستے صحیح کرواتے تھے کہ کسی راستے میں کھائی نہ ہو، راستے میں پتھر نہ ہو، راستے میں کھڈے نہ ہو، روڈ صاف ستھرے ہوں، علاقے صاف ستھرے ہوں، پولیس کا محکمہ قائم کیا، اسپتال بنائے، علاج اور معالجے کی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب اطلاع ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو، رات کو جب گشت میں نکلے، ایک گھر کے اندر بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کان لگائے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ صبح جب اٹھیں گھر پہ جاتے ہیں، اب پہچانا نہیں کہ عمر فاروق کے دروازے میں کھڑے ہو کے اندر آواز پوچھتے ہیں کہ بچے کی رات کو رونے کی آواز آتی، اندر سے مستورات کی ایک صحابیہ کی آواز آتی ہے کہ وہ بچے کے رونے کی آواز اس وجہ سے آ رہی تھی کہ ہم بچے کو دودھ چھڑانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم تھوڑے مالی طور پہ کمزور ہیں،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین نے یہ حکم جاری کیا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے ماں کا، اس کو بیت المال سے وظیفہ جاری ہوگا۔ اس لیے ہم بچے کو، بچہ رو رہا تھا کہ اس کو دودھ چھڑوانا چاہ رہے تھے تاکہ بیت المال سے بچے کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوگا۔ فوراً آئے، تمام جو اراکین تھے سب کو جمع کیا، مشورہ بٹھایا، شورا کو بٹھایا کہ مشورہ کرو یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خوف کتنا ہوتا تھا کہ کتا بھی سمندر کے کنارے پیاسا مرے، عمر پوچھا جائے گا، خوف اتنا۔ سب صحابہ سے مشورہ شروع ہوا شورا سے کہ بتاؤ کیا نظام بنایا جائے۔ وہاں چھوٹے سے بچے امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ بچہ کھڑا ہوتا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین، بچے کی فطرت میں رونا ہے، بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی روتا ہے، لہذا قانون ایسا بنایا جائے کہ بچہ جیسا پیدا اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ بتاؤ، امام حسین رضی اللہ کی رائے پسند آئی، امیر المومنین کو اس نظام کو رائج کر دی کہ اب جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، آج اگر یورپ ترقی کر رہا ہے، وہ معاملات درست ہیں ان کے، وہ صحابہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، نظام صحابہ کا لیا انہوں نے، اور ہمارے صحابہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تجارت ہمارے صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے، معاملات میں ہم درست نہیں ہے۔ صحابہ کے معاملات کیسے تھے؟ ہم اور آپ جب ہم پر پریشانی آتی ہے، ہم پر مصیبت آتی ہے، چاہے خواہ وہ ہمارے گھر کی ہو، خواہ وہ ہمارے اجتماعی معاملات کے اندر ہو، خواہ ہمارے وہ جو ہے نا اداروں کے معاملات کے اوپر، خواہ ہمارے وہ ملکی سطح پر کیوں نہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کیٹ سالی کا زمانہ آیا، ایک کیٹ سالی کا وقت آیا، بارش بند ہو گئی، اناج کم ہونا شروع ہو گیا، کیٹ سالی آ رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ پھر صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کی مدد سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تمام صحابہ نے جب مشورہ کیا، کہا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کوئی معاملہ آتا، ہم سارے مسجدوں میں جاتے ہیں، نوافل میں لگ جاتے ہیں، اللہ نفلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف نگاہ کم کر دی ہے، ہم نے حکومت، دوسرے ملکوں، تجارت، معاملات، اس پہ ہماری نگاہ چل گئی، تو سارے صحابہ نے نفلوں کی پابندی شروع کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ کیٹ سالی کو ختم کر دی، بارش کو برسانا شروع کر دی، کیٹ سالی ختم ہو گئی۔ صحابہ اپنے اعمال کی طرف غور کرتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ صحابہ کا یقین تھا نا اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کیسا یقین تھا؟ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں معاملات آتے ہیں، کبھی ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہو، ہم نے کوئی نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہو، ہم نے کوئی ایسا عمل چھوڑ دیا ہو جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پریشان کیا ہو، ہمارے کوئی گناہ سے نہ ہو چکے ہو۔ ہم اپنی ذات کے اوپر، اپنے اعمال کے پیچھے ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم وہ اعمال ہم سے چھوٹ رہے ہوں، بلکہ ہم تو دماغ لگاتے ہیں کہ ایسا نہیں تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہیں تو ایسا ہو جاتا، میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، یہ میں ہی ہمیں خراب کر دے، میں کچھ نہیں، میں نہیں۔ ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہے، کوئی نفس اور شیطان نے ہمیں بہکا تو نہیں دیا، نفس اور شیطان نے ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کر دیا، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ صحابہ اس طرف جاتے تھے۔ صحابہ جب ایک جنگ میں فتح نہیں ہو رہی ہے، بیٹھا جب مشورہ کیا گیا کہ فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو ایک صحابی نے کیا مشورہ دی کہ ہم نے مسواک کی سنت چھوڑ دی ہے، وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے، جب وہ سنت کو زندہ کیا اللہ نے فتح دے دی۔ تو ہم بھی اپنے اعمال پر غور کرنے کی فکر کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی تو نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو رہے، جس کی وجہ سے ہم مدد سے محروم ہو رہے۔ آج ہمارے اندر معاملات کی خرابی ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اجتماع کا فنڈ کس لیے رکھا؟ تاکہ ہمیں معاملات کا پتہ چل سکے کہ کون سا شاگرد، کون سا خلیفہ معاملات میں کلیئر ہے، کیونکہ اللہ کی جو مدد متوجہ ہوتی ہے وہ معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہم نے بلا دیا۔ ہمارے اس بات کے اندر دیکھیے کتنا وزن ہے۔ اب ہم جتنے ساتھی ہیں، ہم اپنے خانقاہ کے ساتھ، اپنے سلسلے کے ساتھ ہمارے کیا ہے، تو جتنے چیزیں ہوتی ہیں اس میں معاملات کا انسان کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملات کس قسم کے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہم معاملات کے خراب نہ بنے۔ انسان ایک کمزور ہے، جہاں اس سے معاملات کی خرابی ہو جائے، جہاں یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، فوراً توبہ کر لیا کر۔ توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہے نا، موت کے فرشتے
کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہر انسان کے لیے. ہاں موت کا فرشتہ آ گیا اب دروازہ بند. جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت چانس ہے. ہم اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کریں. جہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے کی فکر کریں. گناہوں پر ہم جرت نہ کریں. نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, انسان خطا کار ہے. یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. یہ گناہ گاروں کا دور ہے. یہ کس کا دور ہے؟ گناہ گاروں کا. گناہ سے مبرہ جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں. انبیاء کے اندر گناہ نہیں, انبیاء میں عیب نہیں ہے, انبیاء میں خامیاں نہیں ہیں. نبی کے اندر خامی نہیں ہے کسی نبی میں. یہ نبی کی صفات ہے کہ اللہ نے گناہوں سے پاک کیا, نبی کو اللہ نے خامیوں سے پاک کیا, نبیوں کو اللہ نے عیبوں سے پاک کیا. کسی نبی میں کوئی عیب نہیں, کسی نبی میں کوئی گناہ نہیں, کسی نبی میں کوئی خامی نہیں, کسی نبی میں کوئی کمی نہیں. نبی ہماری طرح نہیں ہے. یاد رکھنا ہم گناہ گار ہیں, ہمارے اندر گناہ ہے, ہمارے اندر فسق اور فجور ہے, ہم فاسق اور فاجر بن سکتے ہیں. نبی ہمارے طرح نہیں ہے. نبی کو اللہ نے اعلیٰ بنایا. نبی کی ذات میں گناہ نہیں ہے. نبی کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے, پیدا ہونے کے ساتھ ہی نفس پیدائشی نفس مطمئنہ. نبی کی ذات پہ عیب نہیں ہے, نبی میں گناہ نہیں ہے. یاد رکھنا صحابہ کا دور, انبیاء کا دور. صحابہ کا دور کیسا تھا؟ صحابہ کا دور یہ گناہوں سے محفوظ کیا تھا اللہ نے صحابہ کو. وہ نفس مطمئنہ کا دور تھا, صحابہ کا نفس مطمئنہ بنا تھا, اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا دور اچھا, صحابہ کا دور اچھا, تابعین کا دور اچھا, تبع تابعین کا دور اچھا, اس کے بعد خیر کا دور ختم ہو گیا. یہ خیر کے دور, یہ سارے خیر والے دور ہیں. اب جو دور چل رہے, ہم حالات حاضرہ کی بات کر رہے ہیں, دور اثر کی بات چل رہی ہے. یہ گناہ گاروں کا دور ہے, یہ اس میں متقی پرہیزگاروں کا دور نہیں. یاد رکھ, یہ گناہ گاروں کا دور. بڑا سے بڑا اللہ والا بھی گناہ گار, بڑا سے بڑا شیخ الحدیث بھی گناہ گار. اس لیے تو ہمارے کیا فرماتے ہیں, ہم خود گناہ گار ہیں. یہ گناہ گاروں کا دور ہے. ہر طرف فتنے برپا ہیں, طرح طرح کے فتنے. آج سے 10 سال پیچھے چلے جاؤ فتنے کم نظر آئیں گے, اس سے 10 سال اور پیچھے چلے جاؤ فتنے کم نظر آئیں گے. ہم اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں, یہ فتنے نہیں تھے, نہ موبائل تھے, نہ ٹچ موبائل تھے. ہمارے بچپن کے اندر 10 پیسے, 15 پیسے, 25 پیسے چلتے تھے. 25 پیسے کی ہم گول ٹیسٹی آتی, 4 آنے کی 2 ملتی تھی. مجھے وہ دور یاد. 25 پیسے کے 2 باریک گول ٹیسٹی ہوتی, اور ایک بڑی والی ہوتی تھی چھالیاں. 25 پیسے کی وہ ایک ملتی, 1 روپے میں 4 ملتی, اور چھوٹی والی 1 روپے میں 8 ملتی. اس وقت نہ موبائل کا دور تھا, اس وقت تو وہ بھی نہیں تھا, وہ نوکیا کا 3310 بھی نہیں تھا. یہ تو 2000 کے بعد شروع ہوا. اس وقت تو یہاں جو بڑے موبائل تو اریکسن کے موبائل آتے تھے, وہ انٹینے والے, وہ بھی نہیں تھے, وہ بھی بعد میں آئے. بتاؤ ہمارے بچپن کا دور کیسا تھا. ہم بچپن میں کھیلتے تھے بڑی بڑی لڑکیوں کے ساتھ بھی, اور لڑکے بھی ہوتے تھے. کوئی ذہن میں نہ غلط خیال, نہ غلط چیز ہوتی تھی, نہ تصور میں آتی تھی وہ چیز. اب کا دور کیسا ہے؟ کیبل کا دور, نیٹ کا دور. اب تو کیبل بھی ختم, تو نیٹ کا دور چل رہا. تو یہ جو اس کے بعد جو دور آتا رہے گا, ہر دور اس سے مزید فتنوں سے بھرا ہو, مزید فتنوں سے بھرا ہو. تو یہ دور جو چل رہا ہے نا, یہ گناہ کا دور ہے بھائی, گناہ گاروں کا دور ہے. یہ توبہ کا دور ہے, توبہ کرنا چاہیے. بس توبہ, ہمیں توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہر وقت توبہ, صبح اٹھے توبہ کرے, رات کو سونے سے پہلے توبہ کرے, اللہ سے معاملہ کلیئر کر کے سوئیں. صبح اٹھیں, اللہ سے معاملہ کلیئر کریں, یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے آئندہ جو ہوں گے سب معاف کر. مانگتے رہے, گناہوں پہ جرت نہ ہو. خطرناک بات یہ ہوگی کہ انسان توبہ کرنا چھوڑ دے. یہ خطرناک بات, یعنی گناہ انسان سے وہ توبہ نہیں کرتا, یہ خطرناک بات. باقی ہم توبہ کو معمول میں رکھیں, جیسے ہم ذکر اذکار معمول میں رکھتے ہیں, اپنے وظائف کو رکھتے ہیں, اسی طریقے سے توبہ کو اپنے معمول میں رکھیں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ توبہ کی توفیق ہم سے چھیننا مت. اللہ ہمیں توبہ کی بار بار توفیق دیتا ہے, بار بار اللہ سے مانگتا رہے, یا اللہ ہم کمزور ہیں, نفس اور شیطان ساتھ میں ہے, ہماری گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور مت کرنا.
یا اللہ ہماری کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں دین سے دور مت کرنا. شیطان کیا کہتے ہیں، انسان ہے جب سے گناہ ہو جاتا ہے یہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، یہ توبہ کرتے توبہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ٹوٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ نفس اور شیطان اس پر محنت شروع کرتے ہیں. کہتا ہے یار تو اتنے گناہ کر چکا ہے، اب کیا تو اچھے لوگوں میں بیٹھے گا؟ پتا تو نہیں کہ سارے اچھے جو نظر آتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. یہ فرق ہے. باقی ہر شخص گناہ گار ہے، اللہ نے گناہوں کو صرف چھپایا ہوا ہے. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ دیکھ تو ذاکرین کی مجلس میں جائے گا، تو خانقاہ جائے گا، تو مسجد جائے گا، تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھے گا، دین والوں کے ساتھ بیٹھے گا، علماء کے ساتھ بیٹھے گا، یہ تو اعلیٰ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت دن رات گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. یہ فرق ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو علماء ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اللہ نے ان کو گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. جن کو ہم دیندار سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہے، اللہ نے ان کو گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اپنے گناہ ہمیں اپنے نظر آتے ہیں نا، ہر انسان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، خلوت میں کیا کیا، جلوت میں کیا کیا. تو اس پہ اپنے گناہوں کا جب غلبہ ہوتا ہے تو شیطان اور نفس اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، باقی تو لوگ نیکوکار ہیں. کیا کرے گا ان کے پاس جا کر بیٹھ کر، کیا کرے گا ایسے نیک ماحول میں جا کر؟ بھائیو سب گناہ گار ہے، بس اللہ نے چھپایا ہوا ہے. اب تو شیطان اور نفس کی چھوڑنا، تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، میری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کا احاطہ کرنا بہت دشوار ہے، ناممکن ہے. اللہ کی رحمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یہ دشوار ہے، دشوار، ناممکن ہے. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. وہ ایک شخص تھا نا 99 قتل کیے، کہا میں نے 99 قتل کیے، ایک جاہل کے پاس پہنچا، یعنی علم والا تو تھا لیکن صوفی نہیں تھا. جب اس کے پاس پہنچا کہا میں نے 99 قتل کیے، اللہ مجھے معاف کرے گا. اب بہت مشکل ہے، تو نے 99 قتل کیے. جب وہ نا امید ہوا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جا آپ ایک اور صحیح ہے، اس کو اڑا دیا، سینچری پوری کر دی، تو بھی جا. پھر چلتے چلتے ایک صوفی ملا، اللہ والا ملا، کہا میں نے 100 قتل کیا، اللہ مجھے معاف کرے گا. کہا اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا، اللہ چاہے تو 1000 قتل کرنے والے کو معاف کر دے. دیکھو قتل کرنا گناہ ہے، شرک نہیں ہے. اللہ بڑے بڑے مشرک کو معاف کر دیتا ہے، قتل تو گناہ ہے. تو دیکھو اس نے طریقے سے بات کی، لیکن تو کیا کر، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانا شروع کر. گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ، نیک لوگوں کی بستی میں جانا شروع. وہ شخص وہ بات سمجھ آئی. جب وہ جانے لگا، اب اس نے توبہ نہیں کیا، وہ نیک بستیوں کی طرف جانا شروع ہوا. اتنے میں موت کا وقت مقرر تھا، ملک الموت آیا، روح قبض کر کے لے گیا. اب جو فرشتے آئے جنت کے اور جہنم کے روح لے جانے والے، اب وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. جنت والے کہہ رہے ہم اس کو جنت لے جائیں گے، جہنم والے کہہ رہے اس کو ہم جہنم لے جائیں گے. دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. فیصلہ کیا ہوا، اللہ نے کیا فرمایا کہ زمین نہ پکار، یہ نیکوکار کی بستی. اب وہ جہنم والے فرشتے کیا دلائل دے رہے کہ اس نے تو بھی توبہ کی نہیں تھی نا، نیت کی تھی، توبہ تو نہیں کی تھی. اور جنت والے فرشتے کہہ رہے نہیں، نیت تو کر لی تھی نا، اب یہ نیک بستی میں داخل ہو گیا نا، اس کی طرف روانہ شروع تو ہو گیا تھا. اب جب لڑائی چل رہی تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین ناپو، کہ جب جہاں سے چلنا شروع کیا کہ نیک والوں کی بستی کی کتنی زمین ہے اور برے والوں کی کتنی زمین ہے، جس کا حصہ زیادہ ہوگا اس میں اس کو لے جاؤ. اللہ نے حالانکہ اس کی جو نا نیک بستی کی طرف زمین کم تھی وہ، لیکن اللہ نے جو نا زمین کو پھیلا دیا اس کو. جب ناپی وہ زمین بڑھ گئی، اس کو جنت لے کر کے فرشتے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے آتے کہ گناہگار کیسے کیسے تھے. اس توبہ سے تو اللہ ولایت کا تاج پہناتا ہے. یہ جو بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں نا، یاد رکھو یہ اللہ والے کیسے بنتے، توبہ کرنے سے بنتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ عبادت گزار بنیں گے، ہم تو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. یہی تو تکبر ہے نا، یہی تو نفس ہے نا، یہی تو میں ہے کہ اپنی طرف نگاہ جاتی ہے، اللہ کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے کہ ہم گناہگار ہیں. ہم سمجھتے کہ ہم بڑے نیکوکار بن گئے، بڑے اللہ والا بن گئے. ہم تو دن رات ذکر اذکار کر رہے ہیں، دن رات مراقبات کر رہے ہیں، بڑے بڑے نفل پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں. ہم تو بڑے نیک بن گئے، بڑے اللہ والے بن گئے. یہی تو شیطان ہمیں مار کے لے جاتا ہے کہ ہمیں میں کی طرف ڈال دیتا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ
ہم گناہگار ہیں، اپنی گناہگاری کو ہم بھول جاتے ہیں. اب فرق اتنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے اندر سے میں نکالتے. اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. یا اللہ تو نے فضل نہ کیا ہوتا میں ذکر نہیں کرتا. یا اللہ تو نے فضل کیا تو میری زبان کو تو نے جاری کیا نا اپنی ذکر، میری زبان کو اپنی یاد میں لگایا. یا اللہ تیرا فضل نہ ہوتا یہ کیسے میری زبان تیری یاد میں چل سکتی. یا اللہ تیرا فضل مجھ پر نہ ہوتا میں نماز میں کیسے کھڑا ہوتا. یا اللہ تیرا فضل نہ ہوتا میں لمبی رکعتیں کیسی پڑھتا. تو ہم اللہ کی فضل سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی فضل کو بلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں اتنا ذکر کر رہا ہوں، میں لمبی رکعتیں کر رہا ہوں. اور یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، کوئی شخص کھڑا ہو کر بتا دے نا لمبی رکعت پڑھ کے بتا دیں، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تو انسان عبادت کرے گا، نیک صالح اعمال کرے گا. اللہ کی مدد کے بغیر یہ نیک اعمال صالح اعمال نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو توفیق نہ دے. یہی ہمارا نفس کیا کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں عبادات کی طرف چھوڑتا نہیں ہے. جب ہم عبادات کی طرف رخ اختیار کرتے ہیں پھر نفس ہمیں مبتلا کرتا ہے کہ یہ تو کر رہا ہے. وہ اللہ سے دور کرتے کہ اللہ تجھے فضل کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ اپنا فضل کر رہے ہیں. یہ ہم سے بھلا بیٹھ. بنی اسرائیل کا واقعہ کہ وہ شخص اتنا گناہگار، لوگوں کو ایسی اذیت دیتا کہ وہ لوگ تنگ آ گئے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو کیا کریں، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اس شخص کو اٹھا کے جو نا بہت دور صحرا میں پھینک دیا. جب اس شخص کو دور پھینکا گیا، وہ شخص دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ بس صحرا ہی صحرا ہے، جنگل ہی جنگل ہے، نہ بندہ نہ بندے کی کوئی ذات، نہ کوئی جانور نظر آ رہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان نظر آ رہا. اس کو چاروں طرف اپنی موت نظر آئے. اس وقت وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. بتاؤ زندگی کیسی ہے کہ پورے لوگ اس سے کتنے تنگ ہیں. ایک تو نا کہ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پڑا. ایک تو یہ کہ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں. اتنی خطرناک بات ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، آزاد دینا. لوگ پریشان تھے. تو اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے، یا اللہ میرے معاملات کی وجہ سے، میرے حرکات و سکنات کی وجہ سے لوگوں نے مجھے اٹھا کے جنگل میں پھینک دیا، لوگوں نے مجھے تنہا کر دیا. لیکن یا اللہ تو میرا رب ہے نا، تو مجھے مت چھوڑنا اکیلے، تو مجھے اکیلے مت چھوڑنا. یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب اللہ سے دیکھو مناجات شروع کی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور کیا اللہ کو کیا کہتے ہیں، یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی آتی ہے، تیری بڑائی میں کمی آتی ہے، تیری خدائی میں کمی آتی ہے، تیری شان میں کمی آتی ہے، تیری کبریائی میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا. اور یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بڑائی میں کمی نہیں آتی، تیری کبریائی میں کمی نہیں آتی، تیری خدائی میں کمی نہیں آتی، تیری شان میں کمی نہیں آتی، پھر تو مجھے معاف کر دے یا اللہ. بس یہی مناجات کرتے کرتے ملک الموت آیا، روح قبض کر کے لے گیا. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، کہا جاؤ فلاں جنگل میں میرا ولی پڑا ہے. کون پڑا ہے؟ ولایت کا تاج کیسے ملا؟ توبہ سے ملا. ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ نہ تو اس نے ذکر کیا تھا، نہ اس نے نفل پڑھے تھے، نہ اس نے عبادت کی تھی، نہ کبھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا تھا. لوگوں کو اذیت اتنی دی کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینکا. اب ولایت کا تاج کیسے پہنایا جا رہا ہے؟ اور تاج صرف تاج نہیں پہنایا جا رہا بنی اسرائیل والوں کو. اور اللہ کلیم اللہ پر اللہ وہی نازل کرتے کہ جاؤ اپنے قوم میں اعلان کرو کہ فلاں جنگل میں میرا ولی ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں. اب بتا، جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں قوم میں اعلان کرتے ہیں، قوم کے لوگ آتے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب اب تو ہمارے دور میں تو نبی نہیں ہے نا، نبی تو دنیا سے پردہ فرما گیا. جس کو نبی کے منہ سے خوشخبری ملے، خود سنیں کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے تیری مغفرت ہوگی، تو نبی کے فرمان تو سچا ہے نا، جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. تو بتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہوں گے، بنی اسرائیل کی قوم ہوگی، کیسے یقین سے آئے ہوں گے کہ نبی کے منہ سے ہم سن رہے کہ بھائی مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے.
بات تو ختم ہو گئی نا. یہاں تو سوچ کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. مغفرت ہوگی نہیں ہوگی, یہاں تو پکی مور لگ گئی نا, اسٹیمپ لگی کہ مغفرت ہو گئی اس کی. جب وہ لوگ آئے, جب دیکھا یہ تو وہ شخص ہے, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو وہ شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام, یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے جس سے لوگ پریشان تھے, یہ کیا ماجرا ہوا. موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ نے وہی نازل کہ موسیٰ یہ وہی شخص ہے, لیکن اس شخص سے غلطی ہو گئی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ اس نے مجھے منایا اس طرح ہے, مجھ سے مانگا اس طرح ہے, توبہ اس طرح کی ہے کہ مجھے اتنی اس کی آداب پسند آئی. اس سے غلطی یہ ہوگی کہ کاش یہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی مغفرت کی بات کرتا, میں ان کو بھی معاف کرتا. صرف اس نے اپنی ذات کی دعا کی کہ اللہ تو مجھے معاف. اس سے یہ غلطی ہو. بتاؤ ہمیں وہ طریقہ, اللہ سے مناجات ہم کیا کریں, اللہ سے باتیں اس طرح کیا کریں, اللہ سے مانگے اس طریقے سے. یہ گناہ دیکھو, یہ اللہ والوں پہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ والے سے گناہ ہو جاتے ہیں, ذاکرین سے ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بعض اوقات ایک راز بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ ہو جانے سے ڈاڑے مار مار کے خلوت میں روتے ہیں اکیلے میں, کہ اللہ میں زبان سے تیرا ذکر کرتا ہوں, اس زبان سے میں نے تیرے بندے کو اذیت کی. یا اللہ اس زبان سے تجھے یاد کرتا ہوں, اس زبان سے میں نے آج بکواس کی. یا اللہ اس زبان سے تجھے یاد کرتا ہوں, اس زبان سے آج میں نے خیر کا نہیں شر کا کام لیا. یا اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں ڈوبا رہتا ہوں, تیرے انوارات تجلیات میں ڈوبا رہتا ہوں, لیکن مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی. یا اللہ میں کیا کروں, مجھ پر زمین تنگ ہو رہی ہے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, مجھ سے گناہ کیوں ہوا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. بس اللہ یہ اس وقت اس کے امتحان ہوتا ہے. اللہ اس کے رونے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو دیکھتا ہے, اس کے آنسو کے جاری ہونے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب یہ جاری اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتے, اللہ اس کو ایک مرتبے سے بڑے مرتبے سے نواز دیتا ہے. یہ توبہ ہی تو درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہی توبہ تو ولایت کے سیٹ کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں, یہ راتوں کو روتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں اللہ کے آگے. جب بھی تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یاد رکھنا توبہ ایسی چیز ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہر وقت ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور کسی کو کسی عیب گناہ میں دیکھا اس کو حقیر بھی نہ سمجھ. یہ یاد رکھنا. ہو سکتا ہے اس پر آزمائش ہو, ایک حال سے گزر رہا ہو, اس پر وہ حال آیا اور اللہ اس کو آزما رہا ہو کہ میں کب اس کو ایسے عمل میں دیکھوں, اس کی سیٹ اوپر لے جاؤں, اس کو ترقی سے نوازوں. یاد رکھنا. دیکھو میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں ساتھیوں کو. ایک انسان جب پولیس میں بھرتی ہوتا ہے, فوج میں بھرتی ہوتا ہے, جب اس کو وردی پہنائی جاتی ہے, جب وہ ڈیوٹی والا بنتا ہے تو ایسے ہی بنتا ہے. پہلے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے, میڈیکلی چیک کیا جاتا ہے, فزیکلی چیک کیا جاتا ہے, یہ فٹ ہے کہ انفٹ ہے. یاد ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طریقے سے اللہ جب کسی کو سلسلے میں قبول کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو سب پہ سے چھانٹی کر کے اس کو قبول کرتا ہے. جیسے فوجی چھانٹی کرتے ہیں نا فوج میں بھرتی کرنے کے لیے, پولیس میں چھانٹی کرتے ہیں, تو اس طرح جو شخص دین کے کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, اللہ اس سے اس شعبے میں کام لیتا ہے, تو پوری لوگوں میں اس کو چھانٹی کر کے اللہ اس کو چنتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے, اس کو وردی پہنا دی جاتی ہے, اس کو کام والا بنا دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کام والا بنا, اللہ نے بنایا ہوا ہے. اللہ نے سلسلے میں قبول کر دیا, فیض النور کی اجازت مل گئی, سلسلے سے منسلک ہو گیا, سلسلے کا لیبل لگ گیا, اللہ نے تو کام والا بنا دیا. اب ہم پر ہے کہ ہم کام والے بنتے ہیں یا ناکام بنتے, کارآمد بنتے ہیں یا ناکارہ بنتے ہیں, ہم گندے ٹماٹر بنتے ہیں یا گندے انڈے بنتے ہیں. نفس اور شیطان ساتھ میں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اصولوں پر چلتے ہیں, اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ نے تو ہم پر احسان کر دیا, ہمیں قبول تو کیا ہے, دین کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے ہمیں. وردی جیسے پولیس والے کی یا فوج والے کی وہ تو گزر گئی ہے. فیض النور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ٹریننگ کر دی ہے, ٹریننگ تو ہو گئی ہے, وردی تو نے پہن لی ہے, ڈیوٹی پہ تو کھڑا ہو گیا ہے. اب تجھے کیا چاہیے؟ اب جب اس سپاہی سے انسان حوالدار بنتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل بنتا ہے, تو پھر اس کو تربیت میں گزارا جاتا ہے, پھر اس کی ٹریننگ شروع ہو جائے, دوبارہ یہ امتحانات دیتا ہے, پرچے دیتا ہے, اس کی تیاری کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلسلے میں آزمائش ہم پر ہی آ گئی. نہیں, اللہ تمہیں ترقی دینا چاہتا ہے, تمہاری سیٹ اوپر لے جانا چاہتا ہے,
تمہیں مرتبے سے نوازنا چاہتے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا دور شروع ہونا، اب ترقی کا دور شروع ہونا ہے، تو اس کو پہلے گزارا جاتا ہے وہاں سے۔ جیسے کپڑے پہ داغ لگتا ہے، ہم اتارتے ہیں واشنگ مشین میں ڈال کے اس کو گھما گھما کے صاف کیے جاتے ہیں کہ نہیں، سرف بھی ڈالا جاتا ہے، سب بھی۔ اس طریقے سے آزمائشیں جو ہم پر آتی ہے، حالات آتی ہیں، اللہ اس میں ہمیں چیک کرتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ بندے کا دل کس طرف ہے، دماغ کس طرف ہے، اس کے اندر میں کتنا ہے، تکبر ہے کہ نہیں ہے، نفس پرستی ہے کہ نہیں ہے، شیطان پرستی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ دور شروع ہو جاتا ہے، جب یہ اس میں سے گزرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ایک مرتبہ دے دے، اس کو اوپر بٹھا دے، پھر جب اس سے اوپر سیٹ پر اللہ اس کو پہنچاتا ہے، پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پول اسٹار ایسے نہیں لگتے ہیں، یہ دوبارہ آزمائشوں سے گزارا جاتے ہیں، پھر وہ جا کے ٹریننگ سینٹر میں جا کے ٹریننگ کی جاتی ہے، فزیکلی کی جاتی ہے، جس کو کمانڈو کا یہاں چڑیا ملتی ہے نا، وہ بھی جا کے پھر 9 مہینے 1 سال ٹریننگ کرتا ہے، اس کی جا کے چڑیا ملتی ہے اس کو، جس کو ایک پھول لگتا ہے، وہ بھی اس طرح 1 سال پھر ٹریننگ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ آزمائشیں ہوتی ہیں انسان سے، جب پھر گناہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے بسا اوقات، بس اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتے ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ ہر حال میں اللہ بندے کو آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر لے کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، صحت لے کر بھی آزماتا ہے۔ انسان تو ہے ہی آزمائش میں، دنیا کیا ہے، امتحان کی جگہ، ہم تو ہے ہی امتحان کی جگہ پہ، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ بس ہم نے کیا ہے، دین کے رسی کو مضبوط پکڑنا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو قبول کیا ہے، یہ نہیں بولو کہ قبول نہیں کیا، قبول ہمیں کیا ہے، فرق اتنا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں یا اس کے اندر مزید ترقی کرتے ہیں۔ دیکھو جب انسان وردی پہنتا ہے، فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، جب اس کو وردی دی جاتی ہے، وہ افسر بھی بن جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ڈسچارج کر دیا جائے، ڈسمس فرام سروس کر دی جاتے کہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے ریٹائرمنٹ، ریٹائرمنٹ پہ انعام دیا جاتا ہے، فنڈ دیا جاتا ہے، پینشن دی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈسچارج کر دیا جائے کہ تو اس نوکری اس کے بھی قابل نہیں ہے، ڈسمس کر دیا، ڈسمس پہ کچھ نہیں ملتا۔ ایک یہ کہ معطل کر دیا جاتا ہے، تو بعض اوقات اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم خلاف ورزی جب کرتے ہیں تو وقتی طور پہ معطل کر دیا جاتا، کلیکشن کاٹ دیے جاتے ہیں، فیض رک جاتا ہے۔ ہم انفٹ نہ بنے، جو ڈسچارج کیا جاتا ہے انفٹ کو کیا، جب انسان انفٹ ہو جاتا ہے، جب وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ ہم انفٹ نہ بنے، جس دن ہم انفٹ بن گئے نا، یعنی خلاف اصول چلنا شروع کیا، تو سلسلہ اٹھا کے ہمیں باہر پھینک دے گا، جب تمہاری ضرورت نہیں۔ جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس کو وسوسے آتے تھے، بار بار حضرت کے پاس خانقاہ میں آ کے کہتا تھا حضرت دل چاہتا ہے عیسائی مذہب قبول کر لوں، حضرت کہتے جا وسوسہ چھوڑ۔ پھر آتا تھا حضرت دل چاہتے عیسائی بنوں، چھوڑ وسوسہ ہے۔ جب وہ بار بار آنا شروع کیا، حضرت جلال میں غصے میں آ گیا، تیرے جیسے بغیرت کو اسلام کی ضرورت نہیں، جا جو بنتا ہے۔ تو ہمیں اللہ مہلت دیتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں، خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ ہم اس بات پر ڈر ہمیں ہو، خوف اس بات کو کہ اللہ کی نظر میں انفٹ نہ بنے ہم، اللہ ہمیں دور نہیں کرے گا۔ یاد رکھو اللہ نے قبول کیا، میں سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو انفٹ نہ کریں، بس انفٹ کیا تو پھر کیا ہوگا، ورنہ سیٹ کو دیکھا جائے گا کہ کس سیٹ پر بیٹھا ہے، کس درجے پر بیٹھا ہے، کس لیول پر ہے، کس درجے کا اللہ کام لے رہا ہے۔ نہیں، جب اللہ نے انفٹ کر دیا اس کو اٹھا کے باہر پھینک۔ اس بات کا خوف ہونا چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور دین کے اندر رہتے ہوئے کرے، دین کے ساتھ جوڑے ہوئے کرے، اپنے سلسلے کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑے ہوئے اللہ ہمارا ایمان پر ختم کرے۔ یہ مانگتے رہے ہم، اس بات کا ڈر بھی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اللہ والے بنے ہوتے ہیں، آخر موت سے پہلے پہلے اللہ ان کے ایمان کو سلب کر دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا خلافت سلب ہو گئی، اجازت سلب ہو گئی۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کی حرکات اس طرح ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم سر ہے کہ موت سے پہلے اللہ ان کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگا کرے کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے، یا اللہ لو بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، تقدیر بھی تیرے ہاتھ میں، یا اللہ تو اس قلم کو حکم دے بدبختوں سے ہمارا نام مٹا کے اللہ نیک بختوں میں ڈال دے۔ یہ تو مانگنے کی چیزیں، مانگتے رہے اللہ سے، ڈرتے رہے ہم اللہ سے۔
یا اللہ تو نے بدکاروں میں لکھا ہے، یا اللہ قلم بھی تیرا ہے، خزانے بھی تیرے ہے، تقدیر بھی تیری ہے، لوح محفوظ بھی تیرا ہے، اللہ ہماری تقدیر سے اس کو مٹا کے ہمیں نیک بختوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ تو نے ہماری تقدیر میں برائیاں لکھی ہے، یا اللہ تو اس کو مٹا کے نیکیاں لکھ دے اس میں۔ یا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں۔ یا اللہ سب تیرے اشاروں پہ چلنے والے ہیں، سب تیری مخلوق ہے، سب تیرے قبضے قدرت پہ ہیں، یا اللہ تو مٹا دے۔ یا اللہ اگر ہمیں بدبختوں میں، یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہمارا خاتمہ بدبختی پر ہوگا یا ایمان پر ہوگا۔ یا اللہ اگر ہمارے نصیب میں بدبختی ہے، اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں، تو اللہ بدبختی سے نکال کے ہمیں نیک بختی میں ڈال دے، بے ایمانوں سے نکال کے اللہ ہمیں نیک والوں میں ڈال دے۔ مانگتے رہے اللہ سے، یہ اللہ کو مانگنا پسند آتا ہے۔ اللہ انسان جب عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ کو بڑا سمجھتے ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، اس کو رب سمجھ کے مانگتے ہیں نا، اس کو خالق اور مالک سمجھ کے مانگتے ہیں نا، اللہ کو داتا سمجھ کے مانگتے ہیں نا، اس سے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ کو یہ بندے کا مانگنا پسند آتا ہے۔ یہ دیکھو یہ بندہ مجھے کچھ سمجھ رہے تو مجھ سے مانگ رہے، اور یاد رکھنا اللہ بے نیاز ہے، اللہ عطا کرنے والا، یہ نہیں کہ اللہ محروم کا نہیں کرتا کسی کو۔ تم اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت کو چھوٹی نہ سمجھے۔ اللہ جتنے بھی جلال میں آ جائے، غصے میں آ جائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو اللہ نے پہلے جب قلم کو پیدا کیا، قلم کو سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ لکھ، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ قلم جس میں تمام جانداروں، تمام کائنات کی ہر چیز لکھی گئی ہے لوح محفوظ پہ، جس قلم نے لکھی ہے اس قلم کو سب سے پہلے کیا حکم دیا اللہ نے؟ سب کچھ لکھنے سے پہلے، دنیا بنانے سے پہلے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ جتنے بھی غصے میں آ جائے، زلزلے کرنا شروع کر دے، آسمان کی چھت کو پڑنا شروع کر دے، برسانا شروع کر دے، ہواؤں کو بے لگام کر دے، اللہ جتنے جلال غصے میں آ جائے، لیکن اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، یا اللہ تیری رحمت اپنی برسائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تمام چیزوں کو ایک دم، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سب چیزوں کو، عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تو بڑی رحمت والے ہیں، اپنی غصے اللہ نے خود کیا، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ جب اس کی رحمت ہو جائے اور کیا چاہیے؟ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی انسان گناہ کر لے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے گناہوں پہ جرت ہم نہ کریں، گناہوں پہ دلیر نہ بنے، گناہ پر گناہ جان بوجھ کر نہ کرنے کی کوشش کرے، اگر ہو جائے انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کریں گے نا۔ توبہ بتاؤ کون کون سا ساتھی مجھ سمیت انشاءاللہ تعالی توبہ کو اوڑھنا اور بچھوڑنا بنائیں گے؟ ہاتھ اوپر کریں اللہ کے سامنے، تاکہ اللہ کو یہ ادام سب کی ہاتھ اٹھانا پسند آ جائے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مجھ سمیت میں بار بار